بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ رہے وہ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرہ کے میدان میں آباد ہو گئے۔ شروع میں یہ قوم عادثانیہ کہلائی، لیکن بعد میں اپنے کسی بزرگ کے نام پر اس قوم نے اپنا نام سمود اختیار کیا، اور جب ان کے فسق و فجور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق قوم سمود میں سے ہی حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا شرف دے کر مبعوث کیا، تاکہ وہ ان بدکردار لوگوں کو پچھلی قوموں کے انجام کی داستانیں سنا کر ان کو بتائیں کہ ان کے خوفناک انجام کو دیکھو اور اپنی سرکشی سے باز آؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی خدا کے عذاب میں گرفتار ہو کر ان قوموں کی طرح دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر قوم سمود کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو جمع کر کے برے کاموں سے بچنے اور خدا کی راہ اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ آپ نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، خدا کے عذاب سے ڈرایا اور ان پر خدا کے فضل و کرم جتائے، لیکن ان پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا: اے صالح علیہ السلام، ہماری قوت، شوکت، دولت کی فراوانی، کھیتوں کی سرسبزی، عالی شان مکانات، غرض یہ کہ دنیا جہاں کے عیش و آرام جو ہمیں حاصل ہیں تیرے ہی خدا کی طرف سے ہیں، تو پھر وہ لوگ کیوں غریب اور نادار ہیں جو تیرے خدا کو ایک مانتے ہیں؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ راست پر نہیں، اور یہ ہمارے ہی خداؤں کی تو کرم فرمائیاں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اس عقل و دولت اور شان و شوکت پر ہرگز گھمنڈ اور غرور نہ کرو، ایسی چیزیں پل بھر میں فنا ہو جایا کرتی ہیں۔ قوم سمود کو سب سے بڑا تعجب یہ تھا کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کیسے نبی بن گیا اور اس پر خدا کا پیغام نازل ہونے لگا؟ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو کیا ہم اس کے اہل نہ تھے؟ ہم جیسے رئیسوں اور بڑے آدمیوں کو چھوڑ کر اللہ نے غریب اور کمزور لوگوں کو اپنے پیغام کے لیے کیوں چنا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی اور اللہ کا یہ نشان ایک اونٹنی کی صورت میں نمودار ہوا۔ خداوند کریم کا اپنے رسول کے ذریعے یہ معجزہ بھی ان سرکشوں کو خدا کی طرف راغب نہ کر سکا، تاہم آپ نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ یہ اونٹنی خدا کی طرف سے تم پر حجت ہے، اللہ تعالیٰ کا نشان تم پر ظاہر ہو چکا ہے، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس اونٹنی کو ہرگز نقصان نہ پہنچانا، یہ آزادی سے جہاں چاہے چرے۔ ہاں، ایک روز یہ اونٹنی چشمے پر سے پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم اور تمہارے جانور۔ کچھ دن تک اونٹنی کے حیرت انگیز واقعہ نے اس قوم کو حیران و پریشان رکھا، اور وقتی طور پر اونٹنی سے کوئی معترض نہ ہوا، لیکن آہستہ آہستہ جن برائیوں کے ماحول میں انہوں نے پرورش پائی تھی وہ ابھرنے لگا اور انہوں نے سازش کر کے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 3 دن کے بعد کڑک اور گرج کی ایک ہیبت ناک آواز پیدا ہوئی جس نے ہر انسان کو جو جس حالت میں تھا ہلاک کر دیا، لیکن وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اس عذاب الہی سے بچ گئے۔ جب قوم سمود پر عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے قرآن حکیم کے الفاظ میں اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔